مورگن نے گلا صاف کیا اور فخری انداز میں میرواز کے قریب آ کر بولا، آپ کیا کہیں گے جنرل فرزاد؟ واقعی اس وقت میرواز کے پاس اسے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ پلٹا اور کڑک دار لہجے میں حکم دیا، ویڈیو کو پیچھے کرو اور رفتار کم کر دو۔ سیلی نے غصے میں پاؤں پٹکا، آپ یہ سب کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں امیر؟ مہربانیاں کرسی پر بیٹھی گھبراہٹ میں اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے انجانے میں اپنے ہاتھ کی پٹی کھول دی۔ میرواز نے سختی اور رعب کے آگے کوئی بھی بولنے کی جرأت نہ کر سکا۔ فوٹیج دوبارہ آہستہ رفتار میں چلائی گئی۔ ہجوم کی آنکھیں ہر فریم کے ساتھ مزید کھلتی گئیں۔ مورگن کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور وہ سخت شرمندہ دکھائی دیا۔ اب منظر صاف تھا، سیلی نے خود ہی مہربانیہ کی کلائی پکڑ کر اپنی ہی طاقت سے اپنے آپ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ آہستہ چلنے والی ویڈیو نے تمام شکوک ختم کر دیے۔ سیلی کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور ہکلاہٹ ابھر آئی۔ جب ہجوم کو یقین ہو گیا کہ مہربانیہ پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹا تھا اور اسے پھنسایا گیا ہے تو وہ بے چین ہو گئے اور ان کی تیز نگاہیں سیلی پر جم گئیں۔ سیلی فوراً میرواز کے قریب لپکی اور اس کا بازو پکڑ کر رونے لگی۔ اس نے مظلومات سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے فضاد کا موقع دے پلیز۔ لیکن میرواز نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جاؤ اپنی وضاحت آفیسر چیڈویل کو دینا۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا میر، سیلی سسکیوں میں بولی۔ میرواز نے سرد لہجے میں قمبر کو حکم دیا، اسے لے جاؤ، اور وہ سختی سے منہ موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مہربانیہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور اس نے شکر گزاری اور تڑپ بھری نگاہ سے میرواز کی پیٹھ کو دیکھا جو دور جا رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے چلا بھی گیا۔ مہربانیہ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کا موقع تک نہ ملا۔ قمبر مورگن کے قریب آیا اور مضبوط لہجے میں کہا، آفیسر چیڈویل، براہ کرم اپنی ٹیم کو حکم دیں کہ اس مجرم کو گرفتار کرے جس نے بیگم پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور فوراً اسے بیس سے نکال دیں۔ سیلی روتے ہوئے قمبر کے پاس آ کر بولی، قمبر براہ کرم میرواز سے کہو کہ مجھے وضاحت کا ایک موقع دے دے۔ قمبر نے تیوری چڑھا لی، مس برکزئی، جنرل فرزاد نے آپ کو مقدمہ واپس لینے کا موقع دیا تھا لیکن آپ نے خود ہی اسے ضائع کر دیا۔ سیلی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں مورگن سخت بیزاری سے بولا، واپس چلو۔ چند ہی لمحوں میں تمام پولیس اہلکاروں نے ہتھیار نیچے کیے اور نکلنے لگے۔ قمبر کی جان بوجھ کر یاد دہانی کروائی، آفیسر چیڈویل، براہ کرم مس برکزئی کو ساتھ لے جانا مت بھولیے گا۔ مورگن نے پلٹ کر سیلی پر غصے بھری نگاہ ڈالی، پھر اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو اسٹیشن پر۔ سیلی نے مہربانیہ پر نفرت بھری نگاہ ڈالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مورگن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ لوکاس دھیرے دھیرے مہربانیہ کے پاس آیا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور بولا، معاف کیجیے گا بیگم فرزاد، جنرل فرزاد کو دوپہر تک مسٹن پہنچنا ہے، وہ ابھی پرواز کے لیے جا رہے ہیں۔ اب مہربانیہ کو سمجھ آیا کہ مہرواز اچانک کیوں چلا گیا تھا، اصل میں وہی اس کے کام میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ وہ نادم ہو کر بولی، معذرت چاہتی ہوں کہ ان کے وقت میں حائل ہو گئی، براہ کرم انہیں میرا شکریہ اور معافی پہنچا دیجیے گا۔ لوکاس حیران رہ گیا، آخر یہ میاں بیوی اتنا اجنبی رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ جی بہتر، لوکاس نے کہا اور پھر تیز قدموں سے میرواز کے پیچھے چل دیا۔ قمبر جو پولیس کو رخصت کر کے واپس آیا تھا دھیرے سے بولا، بیگم فرزاد، جنرل ہمیشہ وقت کے معاملے میں سخت اصولی ہیں، یہ پہلی بار ہے کہ وہ کسی چیز میں تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اہم میٹنگ کے لیے، اور پھر بھی انہوں نے یہ سب آپ کے لیے کیا۔ مہربانیہ کا دل بوجھل ہو گیا، گناہ کے احساس نے اسے گھیر لیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں میرواز کو اس تاخیر پر سرزنش نہ کر دی جائے۔ وہ بے اختیار بولی، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ قمبر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں بیگم فرزاد، جنرل فرزاد آج رات واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی دوڑتا ہوا میرواز کے پیچھے نکل گیا۔ واقعہ دیکھنے والے لوگ مہربانیہ کے پاس آئے، اسے ڈھارس بندھائی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مہربانیہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دراصل دو پروفیسروں سے ملنے اور ایزوریم پر بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس ناخوشگوار واقعے کے بعد اس کا دل کسی
علمی گفتگو کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ ساری رات مرواز کا انتظار کرتی رہی، حتیٰ کہ تھکن نے اسے بے حال کر کے سلا دیا۔ اپنے خواب و خیال کی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے مرواز کو دیکھتی ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا ہے اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی ہتھیلی پر پٹی باندھ رہا ہے۔ مہربانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی ڈور گئی۔ جیسے اس کی انگلیاں مہرواز کے گرم ہاتھ سے ٹکرائیں۔ یہ خواب نہیں تھا، مہرواز واقعی واپس آ چکا تھا۔ مہربانیہ کی سانسیں تیز ہوئی۔ مہرواز آپ آ گئے؟ اس نے مدھم اور نیند بھری آواز میں کہا۔ اس کی نرم سرگوشی مرواز کے کانوں میں گونج اٹھی۔ مہربانیہ کی نرم سی پکار نے مرواز کی روح تک کو ہلا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ڈرتا تھا کہ کہیں اسے بازوؤں میں بھر لینے کی خواہش پر قابو نہ کھو بیٹھے۔ ہاں، میں ابھی واپس آیا ہوں، مرواز نے آہستہ سے کہا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتا جا رہا تھا۔ زخم کے ارد گرد خون ہے، کیا تم نے دوا لگائی تھی؟ مہربانیہ خاموش لیٹی رہی اور کونے سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا۔ ایملی پہلے آ کر میرے ساتھ دوا لگا گئی تھی۔ مرواز کی آواز بھاری ہو گئی۔ سیلی نے تم سے کیا کہا تھا؟ مہربانیہ سختی سے ساکت ہو گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مرواز نے بھنمیں چڑھائی۔ کیا تم مجھے نہیں بتا سکتی؟ مہربانیہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ سیلی کے الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ اپنے ماضی کا سامنا کرنے سے قاصر تھی۔ یہ ماننا اس کے لیے مشکل تھا کہ کبھی وہ اتنی گری ہوئی، بے رحم اور انسانیت سے عاری ہو سکتی تھی۔ سیلی نے کہا تھا کہ مہربانیہ نے 7 ماہ کے بچے کو ضائع کر کے اس کا قتل کیا۔ وہ قاتلہ ہے، ایک ظالم چڑیل۔ مرواز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیلی نے کیا کہا ہوگا، اس لیے اس نے مزید سوال نہ کیا۔ ابھی رات باقی ہے، بہتر ہے تم اور سو جاؤ۔ مرواز نے نرمی سے اس کا ہاتھ کمبل کے اندر رکھا۔ مہربانیہ نے دوسرے ہاتھ سے چھپ کر اپنے آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپ واقعی سیلی کو جیل بھیج دیں گے؟ مرواز نے مایوسی سے سانس بھری۔ برکزئی خاندان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ 24 گھنٹوں کے اندر باہر آ جائے گی۔ مہربانیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مرواز نے اس پر نرمی سے نگاہ ڈالی اور پاس آ کر لیٹ گیا۔ کیا تم جانتی ہو برکزئی خاندان کون ہے؟ مہربانیہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ نوروانیہ کا سب سے دولت مند خاندان ہے، مرواز نے سنجیدگی سے کہا۔ برکزئی خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے اور ہمارے ملک کا بھی سب سے بڑا سرمایہ دار ہے۔ سیلی کا دادا زکریا صدر کا قریبی دوست ہے اور سیلی اس کی سب سے پیاری پوتی ہے۔ وہ کیسے اسے کسی نقصان میں ڈال سکتا ہے؟ مہربانیہ نے تجسس بھری نگاہ سے مرواز کی طرف دیکھا، جیسے مزید سننے کی منتظر ہو۔ مرواز زیادہ باتوں کا عادی نہ تھا، مگر مہربانیہ کی متجسس نگاہوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ زکریا اپنی پوتی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سختی بھی کرتا رہا۔ سیلی کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ پیدا ہوتے ہی تعلیم و تربیت میں جھونک دی گئی، ریاضی سے لے کر فنون لطیفہ تک۔ اور نہ جانے کتنے مضامین اس کے پاس 100 سے زیادہ ٹیچرز تھے، صرف اضافی سرگرمیوں کے لیے۔ مہربانیہ حیران رہ گئی۔ کیا اس نے کبھی بچپن میں خوشی دیکھی بھی تھی؟ مرواز نے مدھم آواز میں کہا۔ اس وقت اس کی خوشی کا واحد ذریعہ میں تھا۔ اس کا دادا مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے اجازت دیتا کہ میں سیلی کو کھیلنے کے لیے باہر لے جاؤں۔ اس زمانے میں سیلی ایک لاجواب، معصوم اور سمجھدار بچی تھی۔ جب وہ 14 برس کی تھی، اسے بیرون ملک ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ اس کے والدین اور چچا اسے لے کر وہاں بسنے چلے گئے اور ہم دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا۔ 3 سال پہلے اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے۔ جب زکریا کو خبر ملی اور وہ وہاں پہنچا تو صرف 2 قبریں ملی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو آخر بار بھی نہ دیکھ سکا۔ اب زکریا نے ساری امیدیں سیلی پر لگا دی ہیں، مگر اس نے اسے سخت مایوس کیا۔ مہربانیہ نے آہستہ سے کہا، کیا آپ بھی اس سے مایوس ہیں؟ مرواز کی نگاہ مدھم ہو گئی اور اس کی آواز بھاری۔ ہاں، میں بھی۔ وہ زکریا کی غیر موجودگی میں بالکل بدل گئی۔ اس نے تعلیم کو نظر انداز کیا، بگڑ گئی اور اپنی ضد اور سرکش فطرت میں کھو گئی، یہاں تک کہ آج کی سیلی بن گئی۔
مہربانیاں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مہرباز کبھی سیلی کو دل سے چاہتا تھا، لیکن یہی محبت اب اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ ماضی کی یادوں نے مہرباز کے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لی اور اپنے دل میں ابھرتے جذباتوں کو بہنے دیا۔ کھڑکی سے آتی نرم ہوا نے نہ صرف پردے ہلائے بلکہ مہربانیاں کے دل کے تار بھی چھیڑ دیے۔ صبح 4 بجے پولیس اسٹیشن کے باہر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سیلی صہبان کے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلی اور ایک عالیشان کار میں سوار ہو گئی۔ سیلی نے ناراضگی بھرے چہرے کے ساتھ سیٹ بیلٹ بند کی۔ اتنی دیر کیوں کی؟ صہبان طنزیہ مسکان کے ساتھ بولا۔ یہاں پہنچنے میں، اڑان بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ دادو کو خبر پہنچی؟ سیلی نے آنکھیں گھمائیں۔ ہو گئی۔ صہبان نے آہ بھری، اسے نظر انداز کرو، مجھے بیس پر لے چلو، سیلی نے اکسائی ہوئی آواز میں کہا۔ صہبان اسٹیئرنگ وہیل کو زور سے پکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی گردن کی رگیں ابھری۔ یہ تمہارا آخری انتباہ ہے، اس کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ سیلی نے صہبان کی طرف خنجر سی نگاہ ڈالی۔ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اس وقت اسے مار نہیں ڈالا، اس لیے آج میں اتنی مصیبت میں ہوں۔ صہبان نے طنز سے نالاں آواز میں کہا۔ جیسا کہ توقع تھی، تم اپنی سچائی چھپا بھی نہیں سکتی۔ سیلی نے دانت پیس لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا یہ صہبان؟ 2 سال میں تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہے۔ وہ پہلے رونا اٹھکتی تھی اور مہرباز کے سامنے شرارتی پن دکھاتی تھی، مگر وہ تب بچی تھی۔ اب جب وہ بڑی ہو گئی تو اپنے آپ کو قابو کرنا جانتی ہے، جبکہ تمہارے اندر کوئی ضبط نہیں۔ سیلی نے غصے سے مٹھی باندھی اور نظریں تیز کر لی۔ میں نے زندگی میں بہت سے مردوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی میری کشش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ صہبان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر گاڑی چلانے لگے۔ راستے میں اس نے ایک نصیحت محسوس کراتے ہوئے کہا، ماضی کے وہ نازیبا اور گندی چالیں دوبارہ استعمال مت کرنا۔ مہرباز کو بہکانے کے لیے۔ وہ دوسرے مردوں جیسا نہیں ہے، ایسا کرنے سے تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ سیلی سیٹ میں جھکی اور بدتمیزی سے ڈیش بورڈ کو اپنے پیر سے لات ماری۔ صہبان نے اس طرف مختصر نگاہ ڈالی اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ سیلی غصے میں بولی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو مصور بھی ہے اور کئی زبانیں بھی بولتی ہے؟ وہ اب لیبارٹری میں مہرباز کی مدد بھی کر رہی ہے اور کتنی خصوصیات ہیں اس کے پاس۔ صہبان نے تھوڑا ہنس کر کہا، اس کی معلومات کی حد نہیں، مجھے بھی پورا پتہ نہیں۔ کیا تم نے اسے پالا تھا؟ سیلی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ بیرون ملک جانے کے بعد اسے سنٹرلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں جگہ ملی۔ اس کے والدین کی طرح میں بھی سال میں ایک ہی بار اسے دیکھتا تھا۔ ہمیں اس کی پڑھائی اور کام کا ٹھیک اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک مصروف خاتون ہے، رابطہ رکھنا مشکل ہے۔ اگر ہماری سالانہ ملاقاتیں نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ وہ اس زمین سے غائب ہو گئی ہے۔ سیلی نے پلکیں تنگ کی اور دور کھڑکی کی جانب گھورنے لگی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اگر میں نے جلدی اس کا حال نہ کیا تو مہرباز آخرکار اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ صہبان نے اس کی بجائے کہی ہوئی بھڑکی کو نہ سنا، مگر پھر بھی سختی سے خبردار کیا، اسے نقصان مت پہنچانا ورنہ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ سیلی نے طنز بھرا، کیا تم نے اپنا مشن بھول گئے ہو؟ صہبان خاموش ہو گیا۔ سیلی نے طنزیہ انداز میں ابھرا، کیا مجھے یاد دلانا پڑے گا؟ صہبان نے آہ بھری، میرا فرض ہے میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم مہرباز کی بیوی بن جاؤ اور نورانیہ کی فوج میں گھس کر ان کے اعلیٰ راز چرا لو۔ مجھے ونکلر کا پتہ لگانا ہے اور مزید ہائیڈرونیم حاصل کرنا ہے۔ سیلی نے طنز سے کہا، لگتا ہے تم نے بھولا نہیں۔ صہبان نے اسٹیئرنگ موڑتے ہوئے اچانک بریک مار دی۔ وہ تیزی سے مڑا اور ایک خطرناک رخ اختیار کرتے ہوئے سیلی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگا، میرے مشن میں گولوں کو مارنا شامل نہیں، اگر تم نے دوبارہ اس پر انگلی اٹھائی تو میں خود تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ سیلی ہوا کے لیے گڑ گڑائی اور سانس لینے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ آکسیجن کی کمی سے اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ اب آخر لمحے میں صہبان نے اسے آزاد کیا۔ سیلی نے آزاد ہوتے ہی کھانسی کا زوردار دورہ لیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے لمبی سانس کھینچی۔ اب اس پر خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ صہبان کو دوبارہ غصہ دلانے کی ہمت نہ کر سکی۔ صہبان حسب معمول گاڑی چلاتا رہا جب کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اب تمہیں بیس پر جانے کی اجازت نہیں، ابو چاہتے ہیں میں تمہیں گھر لے جاؤں اور یاد رکھوں تم کبھی بھی میرے والدین کے سامنے نہ آؤ۔ سیلی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیوں؟ صہبان نے زور سے سانس کھینچی۔ بوڑھے لوگ عام طور پر اپنے
وجدان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ویرا اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ انہیں ثبوت یا سائنسی دلیلوں کی پرواہ نہیں، چاہے تو تم ڈی این اے کی رپورٹ بھی پیش کر دو، وہ تم پر یقین نہیں کریں گے۔ سیلی نے آنکھیں گھمائی۔ وہ بوڑھا تو بس ڈیمینشیا کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے۔ سیوان نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں روشنی کی مانند چمکتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی اصل فطرت کو چاہے جتنا ہی چھپا لیں، چھپا نہیں پاتے۔ ادھر آسمان پر روشنی پھیلنے لگی۔ مہربانی کو اچانک اپنے سینے پر ناقابل برداشت خارش محسوس ہوئی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی اور کھرچنے کی کوشش بھی کی، مگر پٹی نے اس کی راہ روک دی۔ اس کی بے چینی سے مہرواز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیم خوابدہ لہجے میں نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے میرو؟ یہ اچانک نک نیم سن کر مہربانی ایسے جاگی جیسے برف کا پانی ڈیل دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں پھیلا دیں اور مہرواز کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں، ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ مہرواز بھی ہوش میں آیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے انجانے میں اپنے دل کی چھپی ہوئی چاہت ظاہر کر دی ہے۔ اس نے کھنکھار کر کہا، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ مہربانی نے سر ہلا دیا۔ خارش اسے بری طرح سے ستا رہی تھی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر کمزور لہجے میں کہا، خارش ہو رہی ہے۔ یہ سادہ سی شکایت بھی مہرواز کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری پیدا کر گئی۔ اس نے نرم اور نازک سی آواز نے اس پر بجلی کی طرح اثر کیا۔ اس کی رگوپے میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور مہربانی کی طرف حرارت بھری نگاہ ڈالی۔ کہاں خارش ہے؟ مہربانی نے اسے الجھن میں دیکھا اور اپنے زخم کے پاس سینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں۔ مہرواز نے ضبط سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ شاید زخم بھرنے کی وجہ سے ہے، یا پھر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے دیکھنے دو۔ مہربانی ایک دم ساکت ہو گئی۔ مہرواز نے بھنویں اچکائی۔ کیا میں دیکھ نہیں سکتا؟ مہربانی شرم سے لال ہو گئی۔ یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس وقت مہرواز کے لیے اس کا زخم زیادہ اہم تھا۔ آخر وہ بھی ایک انسان ہی تھی، اس میں کیا بڑی بات تھی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم کب اپنا یہ پردہ گرا کر مجھ پر اعتماد کرو گی؟ مہربانی گھبرا گئی۔ ایسا نہیں ہے، میں بس… وہ شرم اور جھجک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مہرواز اس سے گھن نہ کھانے لگے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر اس کے دل میں آیا کہ یہ سب جلد ختم ہی کر دینا بہتر ہے۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور پیٹھ مہرواز کی طرف کر لی۔ جھکی نگاہوں کے ساتھ اس نے اپنے نائٹ سوٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ مہرواز گھورتا رہا۔ جب مہربانی نے اپنا لباس کے بٹن کھولنے شروع کیے، اسی لمحے اس کے دل و دماغ پر قابو اڑ گیا۔ یہ منظر اس کے حواس پر بجلی بن کر گرا اور لمحہ بھر میں اسے مدہوش کر گیا۔ مہربانی کا نائٹ گاؤن اس کے کندھوں سے پھسل کر کمر کے گرد جمع ہو گیا۔ اس کے گھنے اور ریشمی بال شانوں پر پھیل گئے اور نیچے سے اس کی نازک شفاف جلد جھلکنے لگی۔ یہ محض ایک برہنہ پوچھ تھی، مگر اتنی پرکشش کہ مہرواز کے دل کو اپنی جانب کھینچ لیے۔ یہ اس کے لیے ایک اذیت تھی، مگر وہ اس اذیت کو دیوانگی کے ساتھ پسند کر رہا تھا۔ مہربانی نے اپنے لمبے بال آہستہ سے ایک طرف کیے تو اس کی حسین کمر اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ مہرواز کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکا تھا جو اس نے خود یہ پیشکش کی تھی اور اس کے زخم کو دیکھے گا۔ مہربانی نے آہستہ سے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی برا کی ہک کھول دی۔ مہرواز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا جسم جیسے آگ میں جھلکنے لگا۔ سانسیں بڑھ گئی۔ دل سینے سے باہر نکلنے لگا۔ مہربانی کی ہر ادا اس کے دل کے تاروں کو چھو رہی تھی، مگر وہ مہربانی کی معصومیت سے بے خبر تھا۔ اس کے دل میں بس یہ تھا کہ مہرواز اس کے زخم کو دیکھ لے۔ برا کھولنے کے بعد مہربانی نے کپڑے کو اپنے سینے سے ساتھ دبائے رکھا تاکہ وہ گر نہ سکیں۔ اس نے آہستہ سے بازو اوپر اٹھایا اور رخ موڑ کر کہا، براہ کرم میرے زخم کو دیکھ لیجیے۔ مہربانی کے یہ شرمیلے الفاظ سن کر مہرواز کے جسم میں آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ جب مہربانی نے پہلو موڑ کر اس طرف رخ پھیرا تو مہرواز نے اسے مکمل طور پر دیکھا۔ برا کو دبانے کے باوجود اس کا ایک حصہ ہلکی سی جھلک دے رہا تھا۔ یہ منظر مہرواز کے لیے حد سے زیادہ تھا۔ اس نے بار بار نگلتے ہوئے ہونٹ بھگوئے اور کانپتے ہاتھوں سے برا کا کنارہ ہٹا کر زخم کے قریب موجود پٹی کو دیکھا۔ زخم اس کے جسم کے اس حصے پر تھا جو برا کے
برات سے باہر تھا۔ شکر تھا کہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہ تو خشک ہو رہا ہے، مہرباز نے بھاری اور مدھم آواز میں کہا۔ میں تمہارے لیے خارش روکنے والی دوا لاتا ہوں۔ اس نے فوراً بستر چھوڑا۔ وہ کمرے سے اس طرح نکلا جیسے جنگ ہار کر بھاگ رہا ہو۔ دروازہ زور سے بند کر کے غائب ہو گیا۔ مہربانی سختی میں رہ گئی۔ اس نے مجبوراً خود ہی دوبارہ زخم پر پٹی باندھی اور لباس درست کیا۔ 10 منٹ بعد دروازہ بجا۔ مہربانی نے اپنے کپڑے سنوارے اور دروازہ کھولا۔ سامنے لوکاس کھڑا تھا، ہاتھ میں دوا کی بوتل لیے۔ بیگم جنرل فرزاد نے کہا کہ یہ خارش روکنے والی دوا آپ کو دے دوں؟ یہ زخم کے لیے بہت میسر ہے۔ مہربانیہ نے حیران سے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ لوکاس نے جواب دیا، جنرل فرزاد قمر اور باقیوں کے ساتھ ورزش کرنے گئے ہیں۔ مہربانی نے کمرے کی گھڑی دیکھی، ابھی تو 5 ہی بجے ہیں، سورج بھی نہیں نکلا، اتنی صبح ورزش؟ اچھا، شکریہ۔ مہربانی نے دوا لی اور مؤدبانہ انداز میں لوکاس کا شکریہ ادا کیا۔ دروازہ بند کر کے وہ دوا کو دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ مہرباز آج عجیب طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ سارا دن وہ مہرباز کو نہ دیکھ سکی۔ دوپہر کا کھانا بھی لوکاس ہی لایا۔ مہربانی نے تجسس سے پوچھا، مہرباز صبح پاجامے میں گئے تھے، کیا وہ واپس آ کر کپڑے نہیں بدلیں گے؟ لوکاس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ورزش کے بعد جنرل فرزاد نے اجتماعی غسل خانے میں نہا کر کام کے کپڑے پہن لیے اور سیدھے دفتر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کھانا میں آپ کو پہنچا دوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آج آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہربانی نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوکاس بھی الجھن میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ بہت مصروف ہیں۔ مہربانی نے لوکاس کا شکریہ ادا کر کے دروازہ بند کر لیا۔ شام کا کھانا قمر لایا اور رات کا ہلکا کھانا لوکاس لے کر آیا۔ اس نے اطلاع دی، بیگم صاحبہ، جنرل فرزاد مصروف ہیں اور آج رات واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلدی آرام کر لیں۔ مہربانی خاموش رہ گئی۔ اگلے دن دوپہر تک اس نے ڈورمیٹری کی تمام کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اب وہ بور ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ مہرباز کو دیکھے، مگر ہچک رہی تھی کہ کہیں اس کے کام میں خلل نہ ڈالے۔ متبادل سوچ یہ تھی کہ لیبارٹری میں جا کر پروفیسروں سے بات کرے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ مہربانی کو لگا شاید مہرباز کا کوئی معاون آیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی فوجی وردی میں کھڑا تھا۔ السلام بیگم صاحبہ، اس شخص نے مؤدبانہ کہا۔ مہربانی کی فوج کے علاوہ کسی اور کو ڈورمیٹری میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، مہربانی نے جواب دیا۔ اس شخص نے وضاحت کی، جنرل فرزاد نے کہا میں آپ کو بلڈنگ 6 لے جاؤں، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی نے حیرت سے پوچھا، بلڈنگ 6 میں کیا ہے؟ وہاں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ؟ مہربانی نے لمحے بھر سوچا، پھر دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ ڈورمیٹری سے نکلے تو دو پہرے پر موجود سپاہیوں نے اس شخص کو سلام کیا۔ سلام نائب کپتان، انہوں نے سر ہلایا اور کہا۔ جنرل فرزاد نے کہا، میں بیگم کو بلڈنگ 6 لے جاؤں؟ قریب ہی ہے، تمہیں ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ جی سر، دونوں سپاہیوں نے یک زبان جواب دیا۔ یہ سن کر مہربانی کو اطمینان ہوا کہ یہ واقعی نائب کپتان ہے۔ شک دور ہو گیا اور وہ سکون سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کافی دیر تک چلتی رہی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اطراف کے درخت گھنے ہو گئے تھے اور آگے کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مہربانی رک گئی۔ نائب کپتان نے پلٹ کر دیکھا، بیگم کوئی مسئلہ ہے؟ مہربانی نے دل میں وسوسے بڑھنے لگے۔ اسے یاد تھا کہ بلڈنگ 5 کہاں ہے اور بلڈنگ 6 تو قریب ہی ہونی چاہیے، تو پھر یہ مخالف سمت میں کیوں جا رہے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور فوراً فون نکالا تاکہ مہرباز کو کال کرے۔ وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی، اس شخص کو محتاط نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جلدی، مہرباز نے کال اٹھا لی۔ کیا ہوا؟ اس کی نرم آواز آئی۔ مہربانی نے جلدی سے کہا، کیا آپ نے مجھے لینے کے لیے کسی کو بھیجا ہے؟ یہ سنتے ہی مہرباز کی آواز میں پریشان طرح، نہیں، تم کہاں ہو؟ مہربانی نے ارد گرد دیکھا اور جلدی سے بتایا، یہاں ایک لکڑی کا مکان ہے۔ مہرباز کے لہجے میں سختی آ گئی، مغرب کی طرف دوڑو، قریب 100 گز کے فاصلے پر فوجی موجود ہوں گے، جلدی کرو۔ اسی لمحے اس شخص نے مہربانی کا کنجی پھٹ کر بند کر دیا۔ مہربانی نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا اور فوراً الٹی سمت دوڑ پڑی۔ نائب کپتان کی آواز غصے سے گونجی، مہربانی دریان، تم نے قبیلے سے غداری کی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے تم بچ سکو گی؟ مہربانی کا دل دھڑک اٹھا، وہ رک گئی اور حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر اس نے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ فاصلہ ہونے کی وجہ سے مہربانی کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، قبیلے نے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے بہت محنت کی، تمہیں مہرباز کے قریب پہنچانے کے لیے ہم نے ہر تدبیر کی تاکہ ون کلر کا پتہ چل سکے اور ہائیڈرونیم حاصل
کیا جا سکے۔ وہ مزید بولا، مگر تم نے قبیلے سے غداری کر دی، نہ صرف مشن میں ناکام رہی بلکہ اس حرام زادے سے محبت بھی کر بیٹھی۔ مہربانیہ کے چہرے پر حیرت اور خوف جمی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نائٹ شیڈ قبیلے کا حصہ ہوں۔ وائس کپتان تنزیہ مسکرائے، ہاں، قبیلہ غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پچھلی بار تم کسی طرح بچ نکلی، لیکن اب تمہاری قسمت ختم ہو چکی ہے۔ مہربانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا دماغ گھومنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا۔ وائس کپتان نے بندوق نکالی اور اس کی طرف تان دی۔ مہربانیہ کے لیے یہ ناقابل یقین تھا، کیا واقعی وہ نائٹ شیڈ قبیلے کی بھیجی ہوئی جاسوس تھی جو میرواز سے خفیہ راز چرائے سے پہلے اپنی یادداشت کھو بیٹھی؟ وائس کپتان آہستہ آہستہ بندوق تانے اس کے قریب آیا۔ وہ گرایا، میرواز مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے، جلد ہی وہ جان لے گا کہ پچھلی بار تم پر قاتلانہ حملہ کرنے والا میں تھا۔ میری پہچان فاش ہو چکی ہے اور جلد ہی تمہاری حقیقت بھی کھل جائے گی۔ تم یا تو قبیلے کے ہاتھوں ماری جاؤ گی یا پھر میرواز کے ہاتھوں، کسی نہ کسی طرح تمہاری موت یقینی ہے۔ مہربانیہ نے اپنی جگہ میں کبھی زندگی میں اتنی نفرت خود سے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو ایک بدکار عورت کے طور پر قبول کر سکتی تھی، چاہے وہ پہلے بگڑی ہوئی اور ناپاک تھی، مگر اب بھی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ مگر جاسوس کیوں؟ یہ گناہ کبھی دھل نہیں سکتا تھا۔ وہ مجرم تھی، میرواز اور ملک دونوں کی دشمن۔ وہ میرواز کے ہاتھوں مرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مہربانیہ کا دل بکھر گیا، اس نے تھکے لہجے میں کہا، مجھے مار دو۔ وائس کپتان نے بندوق کا کنڈا کھینچا اور سیدھا اس کی طرف نشانہ باندھ دیا۔ مہربانیہ نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ اب وہ کسی نئی زندگی کی امید بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایسی عورت میرواز کے لائق کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ مہربانیہ کا بدن کانپ اٹھا، مگر جسم میں کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ دفن ایک مانوس اور گرم وجود نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ وہ مہک، وہ لمس، یہ میرواز تھا۔ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی اور وہ نڈھال ہو کر اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ میں نے تمہیں بھاگنے کو کہا تھا، تم بھاگی کیوں نہیں؟ میرواز کی آواز خفگی سے بھری تھی۔ مہربانیہ خاموش رہی۔ اسے لوکاس کی آواز سنائی دی، جنرل فرزاد، وہ مر گیا ہے۔ میرواز کے سینے سے پھوٹتی تیز دھڑکن نے مہربانیہ کو گھبرا دیا۔ جاسوس کی موت اس کے لیے بے معنی تھی، اصل خوف تو وہ تھا جو لمحہ بھر دل میں جاگا تھا۔ مہربانیہ نے آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ اسے لگا کہ جلد ہی جاسوس کی طرح اس کا انجام بھی میرواز کے ہاتھوں ہوگا اور یہ کربناک موت ہوگی، کیونکہ یہ شخص وہ تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میرواز نے مہربانیہ کے چہرے پر کچھ پیار معمولی دیکھ کر اس کے کندھوں کو تھاما اور آہستگی سے دور کیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے۔ کیا ڈر گئی تھی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مہربانیہ نے آنسو مزید بہنے لگے، پھر بھی اس نے جواب نہ دیا۔ بغیر کچھ کہے میرواز نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ مہربانیہ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ تسلی کرنے کے بعد کہ وہ ٹھیک ہے، میرواز اسے واپس ڈورم لے آیا۔ کمرے میں پہنچ کر مہربانیہ نے خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ اسے بس نیند چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا۔ میرواز کو اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی اور وہ واپس اپنے گھر پر لوٹ گیا۔ سب سے پہلے اس نے جاسوس کی تفتیش کی، پھر نگرانی کے کمرے میں گیا تاکہ ریکارڈ کی گئی فوٹیج دیکھ سکے۔ فوٹیج میں مہربانیہ پہلے سپاہیوں کی طرف بھاگی، مگر جاسوس نے اس سے کچھ کہا جس پر وہ اچانک رک گئی، پھر اس کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ بکھرتی گئی۔ میرواز کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے ویڈیو بار بار دیکھ کر غور کیا۔ شام کو وہ بے تابی سے ڈورم لوٹا تاکہ مہربانیہ کو دیکھ سکے، لیکن دفتر سے نکلتے ہی لوکاس دوڑتا ہوا گھبرا کر بولا، جنرل فرزاد، بیگم واپس پونچے جا چکی ہیں۔ یہ خط جو وہ چھوڑ گئی ہیں۔ میرواز کی نظریں سخت ہو گئی۔ اس نے خط چھینا اور کھول کر پڑھا، محترم جنرل فرزاد، پچھلے دنوں آپ کی مہربانی کا شکریہ۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، اس لیے میں نے زیادہ نہیں ٹھہرا۔ میری طبیعت بہتر ہے، فکر نہ کریں۔ مجھے گھر کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میرواز کی مٹھی بند ہوئی، اس نے کاغذ مروڑا اور ہونٹوں پر ایک سرد خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ جنرل فرزاد، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے یوں پکارا تھا۔ پورا خط اجنبی اور بے روح لگ رہا تھا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں وہ فون یا پیغام بھیج سکتی تھی، مگر اس نے صرف ایک خط چھوڑا۔ لوکاس گھبرا کر بولا، جنرل فرزاد، بیگم شاید جہاز لے کر گئی ہیں، میں ابھی ایئرپورٹ جا کر تلاش کر سکتا ہوں، شاید میں۔ میرواز واپس دفتر گیا اور خط کو
ٹوکری میں پھینک دیا۔ نہیں، لیکن بیگم وقاص پریشان تھا، اس سے ڈر تھا کہ مہربانی پھر کسی خطرے میں نہ پھنس جائے۔ اس کے زخم ابھی بھرے بھی نہ تھے اور مہرباز کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ مہرباز نے سرد نگاہوں سے لوکاس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے؟ لوکاس نے گھبرا کر کہا، یہ بات نہیں ہے جنرل فرزاد، وہ کوئی خاص نہیں ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا فرق نہیں ڈالتا۔ مہرباز نے بے نیازی سے کہا اور دوبارہ دستاویزات پلٹنے لگا۔ کیا واقعی مہربانی مہرباز کے لیے کوئی خاص نہیں تھی؟ لوکاس کے دل میں شکوک ابھرے، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ حملے کے وقت مہرباز کس طرح گھبرا گیا تھا۔ کیا یہ سب محض دکھاوا تھا؟ وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مہرباز نے کاغذات ایک طرف رکھے اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے سینے میں بے چینی اس نے گھیر لیا، درد قابل برداشت تھا۔ 10 دن بعد صبح کے 3 بجے ایک دفتر میں لوکاس اور کمبر صوفے پر ڈھیر تھے۔ لوکاس کی آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، کمبر کتنے دن ہو گئے؟ کمبر نے نقاہت سے جواب دیا، 10۔ ہم 10 دن سے لگاتار کام کر رہے ہیں، تھک گیا ہوں۔ ہٹو یار، تھک گیا ہوں۔ 10 دن مجھے لگتا ہے جیسے آدھا سال گزر گیا ہے۔ لوکاس کرایا ہے، جنرل فرزاد تو لوہے کے بنے ہیں، انہیں ذرا تھکن نظر نہیں آتی۔ ہم تو انسان ہیں، یہ سب کیسے برداشت کریں؟ پھر لوکاس اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کمبر کی طرف دیکھا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ بیگم کے جانے کے بعد جنرل فرزاد عجیب سا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟